اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھیں، اور جو اللہ کی نعمت حاصل ہونے کے بعد اس کو بدل دے تو وہ سن لے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، حالانکہ وہ قیامت کے دن کافروں سے سربلند ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں قوم بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا جو ہوا سلسلہ، اور پھر انہوں نے ان کا نعمتوں کا انکار کیا، اس پر کیا کیا سزائیں انہیں ملیں، یہ گفتگو ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ بادلوں کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے۔ بظاہر یہ امر بہت حیران کن تھا، لیکن بنی اسرائیل میں بادلوں کی آیات اور نشانیوں کا کئی بار یہ مشاہدہ ہو چکا تھا، جب انہیں مصر سے نکالا گیا تھا اور طور پہاڑ پر وہ ان آیات کا مشاہدہ کر چکے تھے۔ اس لیے فرمایا اگر تم کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی ہیں، اور وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور ان آیات کا نازل ہونے کے بعد ان کے سکوت کرنا ان کے اقرار کی دلیل ہے۔ اس آیت کا منشا یہ ہے کہ مسلمان بنی اسرائیل کی تاریخ پر توجہ کریں، ان کے بادشاہوں، علماء اور ان کے بدلتے ہوئے حالات اور ان کے فرقوں میں تقسیم ہونے پر غور کریں، اور جن طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے ہیں ان سے عبرت حاصل کریں۔ اس آیت کا یہ منشا نہیں ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام بنی اسرائیل سے جا کر پوچھیں کہ تم پر اللہ کی کتنی نشانیاں اتر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جن کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب آتے رہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی، انہوں نے اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر طور پہاڑ کو ان کے سروں پر بالکل لٹکا دیا گیا، معلق کر دیا، اور فرمایا اس کو قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر آ گرے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی نعمت عطا کی گئی، انہوں نے اس کا صلہ یہ دیا کہ اپنے ایمان لانے کی شرط اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہ لانا اس پر رکھ دی کہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ سو ایک کڑک ان کو پڑی اور اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا، انہوں نے نافرمانی کر کے اس کو بچا کر رکھنا شروع کیا، نتیجتاً وہ سڑنے لگا، اور ان سے کہا گیا حطۃ کہنا، انہوں نے اس کے بجائے خنطۃ فی شعیرہ کہا۔ ان سے کہا گیا تھا شرک نہ کرنا، انہوں نے ایک بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔
ان سے کہا گیا تھا ہفتہ کو مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، انہوں نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں جمع کر لیا، جس کی سزا انہیں کیا ملی کہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت ملے اس کو ملنے کے بعد جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیتا ہے، سخت عذاب دیتا ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کو دی ہوئی نعمتوں اور ان کی ناشکری اور اس پر ملنے والی سزاؤں کا بیان تھا، اور نزول وحی کے زمانہ میں جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اللہ کی جس نعمت کے ساتھ کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ختم الرسل مولائے کل بنا کر بھیجا، اور انہوں نے حضور کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اس نعمت کے کفران پر سزا دی اور دولت ایمان ان سے چھن گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ یہ جو الذین بدلوا نعمت اللہ کفرن کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو بدلنے والے کفار قریش ہیں، کہ ان کو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا اور انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور اس کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم نعمت وہ حضور کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم تشریف آوری کے صدقے اس کائنات میں انسانیت کو جو عزت، جو شان، جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا کہ اس امت کو حضور کی امت بنا کر تمام امتوں سے افضل بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کرنے کا سبب، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ تبدیل کر دیا، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کوئی محض اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ بھی بدل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کے قبضہ میں جو اس کی پسندیدہ خوشنما دیدہ زیب چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف انہی کو دیکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال، وقتی فوائد کو دیکھتا ہے، عقل کی آنکھ سے ان چیزوں کی باطنی خرابیوں کو نہیں دیکھتا۔ دنیا کی رنگینیاں، عیش و آرام انسان کے دل کو لبھاتے ہیں، اور شیطان نے اللہ سے کہا تھا ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ضرور زمین میں ان کے لیے برے کاموں کو مزین کر دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، جس کو اللہ نے حرام کیا یہ اس کو حلال کرتے ہیں، ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جس نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا، اس کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کیا، اس کے بتائے ہوئے فرامین کی نافرمانی کی، تو فرمایا پھر وہ دنیا کی زندگی میں تو عیش و عشرت کرے گا، اس کے لیے وہ چیزیں بڑی حسین اور آشکارا کر کے پیش کی جائیں گی، لیکن اسے نہیں پتہ کہ وہ کس مصیبت سے گزرے گا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اسے حاضری دینی ہے تو پھر وہ کس طرح سے کس کرب سے زندگی کے وہ جو لمحات اس نے غفلت میں گزارے وہ گزرے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں وہ قیامت کے دن دیکھ لیں کہ جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان سے مقام میں بھی بلند ہوں گے، شان میں بھی بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ان خوش نصیبوں میں کون کون سے ہیں کہ جن کا مقام بلند ہوگا؟
مثال کے طور پر کچھ نام دیے گئے، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایسے فقراء مسلمین کو دیکھ کر کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور اپنے دنیاوی مال و دولت اور عیش و آرام کی وجہ سے اپنے آپ کو ان سے بلند اور بڑا سمجھتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قیامت کے دن یہ نیک مسلمان سربلند ہوں گے اور کفار ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انکساری اور وہ کام جو اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑے ہیں ان کو کرنے کی، اور جن سے ہمیں روکا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔